اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی۔ آیت الاختلاف کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وحدت ادیان کے فلسفے کا ایک جز صحیح ہے، ایک غلط ہے۔ صحیح جز کی وضاحت تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دین حق سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں۔ دین حق سے پگڈنڈیاں مڑی ہیں، صراط مستقیم سے پگڈنڈی مڑی ہے، کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھیے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، اتنی دور ہو گئی کہ اس کا اس دین حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا۔ کچھ اتنے دور نہیں ہوئے، قدرے قریب رہے، لیکن سب کی بنیاد ایک ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے، حضرت آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی۔ یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے ہیں۔ تو وحدت ادیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام ادیان، تمام نظام، تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دین حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، بدلی ہوئی شکلیں ہیں، لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں۔ غلط حصہ یہ کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے۔ اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے، اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں، اتنا تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ در حقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے۔ دوسری بات جو آخری مضمون آیا تھا 28ویں رکوع میں، دیکھیے اس کی ایک تمہید ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے دو جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے۔ جو فرائڈ نے کہا ہے، بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا۔ انسٹنکٹ جو ہے، سیکس کا انسٹنکٹ، وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے۔ لیکن جو شے جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر، جو گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا۔ اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے۔ ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا۔ اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہیں؟ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے۔ اتنی موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دیں، بات غلط ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ ایک ڈائریکٹر، مینیجنگ ڈائریکٹر، دوسرے 10 ڈائریکٹر بنا دیجیے آپ، لیکن اوپر ایک ہوگا، جنرل مینیجر ایک ہوگا، ڈپٹی مینیجر 10 رکھ دیجیے۔ ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے۔ لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت، مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پرورش پائی ہے اور بہن نے بھی، اس اعتبار سے وہ برابر ہیں۔ شرف انسانیت میں، نوع انسانی کی حیثیت سے، ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آنر، دے شیئر بوتھ ایکولی، ایبسلیوٹلی ایکولی۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بنیاد رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے۔ جیسے انسان سب برابر ہیں، لیکن چپڑاسی اور افسر برابر نہیں ہے، اس کے کچھ اور اختیارات ہیں، اس کے کچھ اور اختیارات ہیں، اس کے کچھ اور فرائض ہیں، اس کے کچھ اور فرائض ہیں۔ اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں
اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جا رہے ہیں اسی آئلی قوانین کے متعلق۔ یہ تمدن کی جڑ بنیاد یہ ہے، یہاں سے خاندان بنتا ہے، اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے۔ خاندان کا نظام، اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے، اگر ہماری 14 کروڑ تعداد ہے اس وقت، 7 افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھیے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں، 2 کروڑ خاندان ہیں، ان خاندانوں پر مشتمل ہے۔ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا، معاشرہ مستحکم ہو جائے گا۔ خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی، فلاح ہوگی، معاشرے میں صلاح و فلاح آئے گی۔ وہاں فتور ہوگا، فساد ہوگا، بے چینی ہوگی، ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، وہاں کنفلکٹس ہوں گے، میاں اور بیوی میں جو ہے جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی تو جو ہے پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی، ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیے گئے ہیں، آئلی قوانین، ان میں جہاں تک یہ معاملات ہے، طلاق کا معاملہ ہے، اس میں برابر نہیں ہے۔ شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے، وہ شادی سے انکار کر دے، جبر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ وہ نکاح میں آ گئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے، شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے، اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے ہاں جواب دہی کرے گا اور پکڑ ہو جائے گی، لیکن اختیار ہے۔ وہ خود طلاق نہیں دے سکتی، البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے، خلا جسے ہم کہتے ہیں، وہ عدالت کے ذریعے سے، بڑوں کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے خلا کرے، لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح۔ اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور اب یہ عدت پوری نہیں ہوئی ہے، وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اب وہ کہے تو نے طلاق دے دیا، میں تیرے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں، نہیں، اختیار مرد کا ہے، عدت کے اندر 3 مہینے کے اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی، اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اب جو کچھ رہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے اور مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمینسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے، جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام نے۔ یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال 9 کے میسج میں کہ عنقریب ہماری قوم، امریکن نیشن، بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی، بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے ہیں، زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی۔ 1 پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے، اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں۔ اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ اسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے۔ وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی باپ کون ہے میرا، کیا پتہ۔ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں۔ اور یہ نظریہ مساوات مرد و زن جو ہے، یہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے، اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانہ پس منظر۔ ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کی وراثت کا حق ہے، نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو، وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کے لیے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے، وراثت تو بہت دور کی بات رہی، کوئی پراپرٹی کا کوئی سوال نہیں، کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں۔ لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے، ہمارے آباء و اجداد، تربیت ہوئی نہیں، لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں، عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے، اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے، اگر ان کے لیے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازماً انہیں کھینچ کر لے جائے گی۔ تو اس طرف بھی خیال رکھیے، اور ہمارے ہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، ان کی دلجوئی کتنی کرنی چاہیے۔ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، خیر منکم لأہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، بہترین لوگ وہ ہیں۔
ان کے حقوق کا لحاظ ہو، ان کے ساتھ سلوک ہو، ان کی دلجوئی ہو، ان کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے۔ البتہ جہاں شریعت کا اور دین کا معاملہ آ جائے، نتھنگ ڈوئنگ، سیدھی سیدھی بات، یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائیں اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے، اس میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا، یہ ہو سکتا ہے۔ بس اس کو ذہن میں رکھیے، یہ کڑوی گولی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں، اوپر کا نہیں دیکھتے کہ بَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، برابری کہاں رہی؟ شادی کرتے ہوئے برابری ہے، عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی، شادی نہیں ہوگی، اس وقت برابری ہے، دونوں کی رضامندی سے شادی ہوگی، یہ برابری ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بن گئی اب برابر نہیں ہے۔ اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں، اور رجال قوامون علی النساء، یہ بات پھر وہاں آئے گی۔ اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کے حلق سے اترنی شروع ہو جائے۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور اسی طریقے سے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں، جس طرح کے اس کے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں۔ یہ ہے جو بات کہی جا رہی، لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ responsibilities and privileges they go together۔ کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے۔ ذمہ داری بہت ڈال دی، حقوق و اختیارات اتنے ہیں نہیں، آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے۔ جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق و اختیارات بھی کم ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں پروپورشنیٹ چلتی ہیں۔ اب چلیے آگے، مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ طلاق دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، پھر طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ طلاق دی اب رجوع نہیں کر سکتا۔ الطلاق مرتان، دو مرتبہ ہو سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب اس کے بعد فیصلہ کرو، یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، تنگ کرنے کے لیے نہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں، اور تسریح بِإِحْسَان، یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے، بھلے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ۔ روکو تو بھلائی کے لیے، اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے جب تم طلاق دے رہے ہو۔ ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ دوسری بات ہے، لیکن جب مرد طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس کو اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو۔ یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگرچہ تم نے ان کو احداہن قنطارا، سونے کے ڈھیر دیے ہوں، ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَن لَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ مراد کیا ہے کہ فیملی لائف کے ضمن میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو آداب ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، وہ ہمارے مابین اتنی موافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں۔ ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے دلا کر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے، یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے 10 لاکھ مہر دیا تھا، میں 5 لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں، یا تم نے 10 لاکھ کا میرا مہر رکھا تھا، میں خلا مانگ رہی ہوں، میں صرف 5 لاکھ کا تم سے تقاضا کرتی ہوں، اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا، یہ فدیہ ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ دیکھیے روزے وغیرہ کے ضمن میں فلا تقربوها، اور یہاں فلا تعتدوها، اس لیے کہ یہاں بڑے دھڑلے سے آدمی جو ہے وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں، قانون یہی رہ جاتا ہے، روح اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی، الطلاق مرتان تو ہو چکا نا، اس کے بارے میں سارے احکام آ گئے، لیکن اب اگر دے دی مراد ہے تیسری مرتبہ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں، لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا
اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا، اس پر لعنت فرمائی ہے، حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے، یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندا بنا رکھا ہے۔ حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی دوسری شادی کی دوسری جگہ پر، اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی، اس نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں، پہلے سابق شوہر سے شادی کر لیں۔ یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو، کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی، اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے، اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف، سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ ان ظنا یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے۔ اللہ کے حدود جو ہیں احکام شریعت، ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے، اصل میں کسی وقت فعل کو طلب فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، یعلمون جو جاننا چاہیں، جن کے اندر طلب ہے علم کی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے، اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ اچھا ذرا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے، ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی، غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کروں، اسے اور تکلیفیں پہنچاؤں۔ تو اب یہ کیا ہوا، قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی دی ہوئی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا۔ ہاں اگر بسانے کا واقعی ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو، رجوع کا حق تمہیں ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے، پریشان کرنا ہے، فلا تمسکوہن ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، ضدم ضدہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے، ستانے کے لیے۔ ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو، ٹھٹھا نہ بنا لو۔ یہ اچھی طرح جان لیجئے، لا از لا and there can be law which has no flaw. Flawless law is impossible. اس لیے تقوی، اللہ کا خوف ہر جگہ پر بار بار، ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تماشا بنا دو گے، ٹھٹھا بنا دو گے۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو، ذکر کرو، شعور کرو اللہ کے انعامات کا جو تم پر ہوئے ہیں۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت، اور جو اس نے نازل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب، اپنی شریعت اور حکمت، یعظکم بہ، اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، سیدھا راستہ بتا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے پر۔ یعنی اگر طلاق مغلظ نہیں ہے، دیکھیے ایک طلاق ہوتی ہے بائن، پہلی طلاق دوسری طلاق، یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجعی کہلاتی ہے، اس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ عدت پوری ہو گئی، اب یہ بائن ہو گئی، اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا۔ اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا، اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے۔ عدت کے اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے، لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے، اب تو نکاح ثانی ہوگا، سوائے طلاق مغلظ کے۔ تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے، وہ بھی طلاق دے دے، تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد
اگر پھر یہ لوگ جبکہ طلاق بائن ہو چکی ہو وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے مت آؤ. ہوتا کیا ہے، عورت کے بھائی ہیں، اب انہیں غصہ چڑھا ہوا، اس بدماش نے یہ کچھ کیا تھا، اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اب تمہیں ہم شادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ. نہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہے. اگر وہ اذا تراضوا بینہم، اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ. بالمعروف ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ سارا جو ہے بھینس کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے، وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں، زیادہ عمدہ ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو، یہ اللہ کا علم ہے. اسی نے عورت کو بنایا، اسی نے مرد کو بنایا، اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے. الخلق عیال اللہ، حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے. اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کا شاہکار ہے. لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے، مرد کے کیا ہونے چاہیے. لہذا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور والداؤں کے لیے، ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں پورا. اور یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو. اب طلاق ہو گئی، شوہر تو علیحدہ ہو گیا، شوہر کہتا ہے بھائی میرا بچہ تو میرا ہے، قانوناً تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے، لیکن تم اسے دودھ پلاؤ. تو 2 سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی، دودھ پلائے گی. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ مطلقہ بیوی سے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شوہر جو سابق ہے اس کے ذمے ہے اس کا رزق اور اس کا لباس، جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں. 2 سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس ماں نے، مطلقہ ماں نے اپنے طلاق دینے والے شوہر کے بیٹے کو یا بیٹی کو، تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے، بالمعروف، بڑے طریقے سے. یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو مطلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خادماؤں کی طرح کا. نہیں، وہ ہونا چاہیے معروف طریقے پر. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، نہ جس کا وہ اولاد ہے، جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے یعنی باپ، نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے. کوئی لا ضرر ولا ضرار، حضور کی حدیث ہے، دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے. وعلی الوارث مثل ذلک، اب فرض کیجئے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا، تو وارث کے ذمے، اس کا جو وارث ہے اس کے ذمے نان نفقہ رہے گا. اس کے اپنے مرحوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی مطلقہ بیوی کے پاس ہے 2 سال تک دودھ پلانے کے لیے. فإن ارادا فصالا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہے کہے کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی، یا یہ کہ وہ شوہر چاہے ان تراض منہما، دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی، آپ دودھ چھڑوا دیجئے. وتشاور، آپس میں رضامندی اور مشورت سے، فلا جناح علیہما، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اگر دودھ چھڑوانا چاہیں، وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں، کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو، ماں پر جبر نہ ہو. ان تراض منہما، دونوں کی رضامندی سے، وتشاور، اور مشورے سے. فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم اس کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے اسے وعدہ کیا تھا. یہ نہ ہو کہ نان نفقے کو بچانے کے لیے اب تم کہو درمیان میں کہ چھوڑو جی مجھے تو سستی عورت مل رہی ہے دودھ پلا سکتی ہے. نہیں جی، کون سا؟ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم چاہو کسی اور سے اب دودھ پلوانا، رضاعت کروانا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ ان کی ماں، اس کی ماں کو تم دے چکو
جو کچھ کہ تم نے طے کیا تھا معروف اور بھلے طریقے پر. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں. یتربصن بانفسہن، اب یہ عدت جو تھی ایک تھی طلاق کی عدت، وہ 3 ماہواریاں آ جانا، 3 مہینے اندازن، اور ایک ہے جو فوت ہو گیا. اور بیوہ کی عدت کیا ہے؟ والذین یتوفون، جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، پیچھے بیویاں چھوڑ گئے ہوں. یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو 4 مہینے اور 10 دن. 4 مہینے 10 دن تک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی. 4 مہینے 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں، یعنی پوری ہو گئی مدت عدت کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کریں. اب وہ آزاد ہیں، نکاح کر سکتی ہیں. اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی، اس سے رہا نہیں گیا، نہیں، غلط بات، تمہارا کوئی اختیار نہیں. لا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کریں نیک طریقے سے، بھلے طریقے سے، شریعت کے مطابق، قواعد شریعت کے مطابق، تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء واکننتم فی انفسکم، اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے. تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو، اشارے کنائے میں، لیکن یہ کہ اس میں عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا. اشارے کنائے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دلچسپی ہے، شاید میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے. او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں. اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کے علم میں ہے تمہیں ان کا خیال تو آئے گا ہی. آخر یہ عورت تھی، بیوہ ہو گئی ہے، اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں، آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی، تو اب کوئی آدمی سوچے میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں، میں تو گناہ گار ہو گیا، میرا دل گناہ گار ہو گیا، نہیں، یہ قانون فطرت ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کے علم میں ہے ان کا خیال تو تمہیں آئے گا ہی. ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ، طے ہو جائے، بات پکی ہو جائے. سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ مل جائے، بس. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور مت باندھو گراہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت پوری نہ کر لے، یعنی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے. اب یہاں دیکھیے حتی یبلغ الکتاب، کتاب سے مراد شریعت، قانون شریعت. کتاب سے مراد یہاں کیا ہے کہ جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر، 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح اس سے پہلے نہیں ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرو، اس کی پکڑ سے بچو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. وہ خطا ہو گئی ہے، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے گا. اور حلیم ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اگر چاہو تو تم توبہ کر لو. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو. یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے، لیکن ابھی کوئی نوبت نہیں آئی ہے، نکاح تو ہو گیا لیکن نہ کوئی مہر مقرر ہوا ہے، نہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو. وَمَتِّعُوهُنَّ، لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منسوب رہی ہے، اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر، اسے کچھ نہ کچھ متاع، کچھ سامان دنیاوی دے کر. مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جو وسعت والا ہے، جس کو کشائش حاصل ہے، غنی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق. متاع بالمعروف، اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں ہو، ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو.
حقا علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر، یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ یہ ذمہ داری ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر دوسری شکل یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو کہ جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اب آدھا مہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا، جو طے کیا تھا، اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے۔ الا یعفون، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے، یا چلیے ہمیں چوتھائی دے دیجئے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، گرہ تو مرد کے ہاتھ میں وہ کھول سکتا ہے، عورت طلاق دے نہیں سکتی، لہذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی مہر دے دو۔ فرمایا وان تعفو، اگر تم درگزر کرو اور زیادہ دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی سے قریب تر ہے، ولا تنسبوا الفضل بینکم، اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو، اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو۔ تمہارا پھر ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کو زیادہ دو، ان کو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے رخصت کرو۔ قانون میں تو صرف مہر ہوگا، البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے، مقاربت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر تو لازماً دینا ہے، آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، محافظت کرو پوری طرح، چوکس ہو کر، چوکنے ہو کر تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی۔ یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے، جان لو اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے۔ 5 وقتہ تم حاضر ہو، دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر عہد اللہ سے اپنا جو ہے، یہ جو حفیظ کا ایک شعر ہے، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں۔ یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھندلے ہو گئے ہیں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں، کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اسے پھر تازہ کریں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن عام طور پر اس سے مراد عصر کی نماز لی گئی ہے۔ دن میں 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، 2 پھر بعد میں ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ، یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے، سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے، قیام بھی قنوت کے ساتھ ہو، معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ تواضع ہے، عجز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، دشمن پیچھا کر رہا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا، تو رجالن چلتے ہوئے، یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ رعایتیں ہیں، چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں۔ وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا، اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی ہے، 2 دن پڑھائی ہے۔ ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے۔ تو معلم جو ہے حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے، اور اب حضور جو ہے پوری امت کے لیے معلم ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کہ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پھر دوبارہ لوٹ کر معاملہ آ رہا ہے بیواؤں کا، اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں،
وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو ان کی بیویوں کے لیے وصیت لازماً، اپنی بیویوں کے لیے وصیت لازماً کریں 1 سال تک کے لیے نان نفقے کی، اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ اب یوں سمجھیے اس کو، ایک شخص فوت ہوا، 4 بیویاں ہیں، ایک کے ہاں اولاد تھی، بیٹا تو اسی کا ہے، باقی 3 تو اس کی جو ہیں سوتیلی مائیں ہیں۔ ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا، باقی 3 کو لائبلٹی سمجھے گا۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراً نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو، جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا۔ 1 سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نان نفقہ دیا جائے۔ لیکن یہ بھی اصل میں تھا وصیت کا، جب یہ جو قانون آئے گا وراثت کا تو اس سے پہلے کے لیے، جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وصیت کرو، ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو۔ جب ان کا حق آ گیا، اس لیے کہ شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں، بیوی مر گئی ہے شوہر کا حق ہے اس کی وراثت میں، تو وہ تو وراثت کے اندر حق معین ہو گیا، تو اب یہ وصیت کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح 1 سال کا نفقہ نہیں ہے، اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے، جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں، ظاہر بات ہے کہ عدت ہوتی 4 مہینے 10 دن، اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو، اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بسنا چاہیں تو تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں معروف ہو، بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر۔ واللہ عزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اسی طرح مطلقات کے لیے بھی ساز و سامان، زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر، حقا علی المتقین، لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے۔ اسی معاملے میں شاہ بانو کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا، یہ کلکتہ ہائی کورٹ نے، اس پر پھر ہندوستان میں ایجیٹیشن ہوا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے، ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک۔ اس پر مسلمانوں نے کہا، بھارت کے مسلمانوں نے، یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے، شریعت نے صرف عدت تک کا حق رکھا ہے مطلقہ کے لیے، تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہو؟ پھر وہ فساد ہوا، پھر بہت سے لوگوں نے جانیں دیں، پھر جو ہے ایجیٹیشن ہوا، لیکن پھر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور پھر قانون بنا دیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف انڈیا مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی۔ میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمانان بھارت کو، ہمارے ہاں ایک ڈکٹیٹر نے، فوجی ڈکٹیٹر نے آئلی قوانین بنائے، جنہیں سنیوں نے، شیعوں نے، اہل حدیث نے، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے اور جماعت اسلامی کی ٹاپ کی قیادت سب نے یہ کہا کہ یہ غلط قوانین ہیں، اور وہ آج تک چل رہے ہیں۔ ایک اور ملٹری عامر 11 برس تک یہاں پر، لمن الملک اليوم، میرے لیے ہے بادشاہی، میں ہوں مقتدر اعلیٰ، مقتدر قادر مطلق، یہ کہتا ہوا چلا گیا اور اس قوانین کو جو کا تو برقرار رکھا ہے۔ اسی پر بھی میں نے شورا سے استعفیٰ دیا تھا ان کے، لیکن مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلقہ کو عدت تک کے لیے دان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو۔ اب جو 2 رکوع اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا۔ میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یوشع ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا، لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں 12 بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے۔ لیکن 300 برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی، وہ واقعہ ہوگا جو اب سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی، آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا، بہت سو کو ان کے گھروں سے، ان کے ملکوں سے نکال دیا، تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے، سپہ سالار بنا دیجئے، اب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ تو وہ جو جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی۔ گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی 300 برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے۔
جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ، اس لیے کہ صحابہ نے جانیں دیں، خون دیا، قربانیاں دیں، اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی میں دین غالب ہو گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا، لیکن وہاں یہ سارے سال 300 برس گزرے ہیں، اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے، اور اس میں بھی 3 خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں۔ ویسے وہاں تو وہ نبوتیں ہیں، طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے، جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دارالاسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان کے 2 بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی، ایک اسرائیل اور ایک یہودیہ، یہ 2 ریاستیں وجود میں ہیں، جوڈی۔ بہرحال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے، اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی تاریخ میں، وہ ہے طالوت اور جالوت کی جنگ۔ اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو، اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے۔ غزوہ بدر آیا چاہتا ہے، آئینہ، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جو نکل گئے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے ڈر کی وجہ سے، یعنی جب کفار اور مشرکین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا۔ یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ فی الواقع یہ عمل ہوا ہو، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا نشأت ثانیہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ یعنی یہاں پر مرنا اور احیاء جو ہے وہ معنوی ہو، روحانی ہو، اخلاقی ہو، وہ بالفعل جسدی نہ ہو، لیکن اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، اس کی قدرت میں ہے، سب کو مار کر بھی دوبارہ جلا سکتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں کرتے، ناقدری کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی۔ لیکن اب وہ غزوہ بدر جو ہے ان کا، سابقہ امت مسلمہ کا، اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی، اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ، تو جو پروسیس آف ریولوشن چل رہا تھا، جو جد و جہد تھی، جو تحریک تھی محمد رسول اللہ کی، جس مرحلے میں سے وہ تحریک گزر رہی ہے، اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات لائے جا رہے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے وہ جو بھی وقتی احکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے، دین میرا ہے، تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو جو کچھ اس میں خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے، قرض حسنہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا رہے، دگنا کرتا رہے، اضعافا کثیرا، دگنا چوگنا، بہت گنا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا، سکیر دینا، اور کھول دینا اور کشائش کر دینا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں، جہاد بالنفس اس کی آخری شکل قتال، اور جہاد بالمال اس کے لیے پہلے لفظ آ رہا تھا انفاق، اب قرض حسنہ، اللہ کو قرض حسنہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر، ملا من بعد موسیٰ، اذ قالوا لنبی لہم، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا حضرت موسیٰ کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو، حضرت عیسیٰ تک۔ اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لَهُمْ مُبَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، جنگ کریں۔ یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپہ سالار ہو، نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتبہ تو بلند رہے گا، لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپہ سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا،
جو نبی تھے، یہ سیموئیل نبی تھے، سموئیل، یہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے، سیموئیل نبی، انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتلوا، پھر تم جنگ نہ کرو، یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں، بہادری دکھا رہے ہو، بڑا جوش و خروش ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی لوں جنگ کی اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کرنی کترا جاؤ۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ان کا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے، یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو باندیا بنایا، اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے، خوف سے بھاگے ہوئے۔ فلما كتب عليهم القتال، تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی، تولوا الا قليلا منهم، تو پیٹھ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے۔ یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے، مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، ہم کب تک یہ ظلم سہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو، دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے، اب پڑھ چکے ہم وہ آیت كتب عليكم القتال وهو كره لكم، اب اچھی نہیں لگ رہی جنگ، جان تو پیاری ہے، تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ ان کا نام تورات میں آیا ہے سول یا ساؤل، SAUL۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو، لیکن چونکہ وہ بہت قداور تھے، طول قداور، اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو طالوت۔ قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قداور تھے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک منہ، ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، وہ تو مفلس ہے، اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں ہے، کیونکہ ان کے معیار تو یہی تھے، جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو، اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، یہ فیصلہ اب ہو چکا، اللہ کا فیصلہ ہے، ڈیوائن ججمنٹ ہے، ڈیوائن ڈیسیژن ہے، کین ناٹ بی ریووکڈ۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں، قداور ہے، طاقتور ہے، اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے۔ تم دولت دیکھتے ہو، اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر، جسمانی طاقت، جسمانی قوت، اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی بہت ضرورت تھی، اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے، فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، دانش دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت سمائی والا ہے، واسع، اس کی وسعت جو ہے وہ اتھا ہے، اور علیم، اور سب کچھ واسع علیم، جاننے والا ہے، یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بربنائے علم دیتا ہے، کون اس کا مستحق ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے، جس میں سکینہ ہے، تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، تحملہ الملائکہ، وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے۔ اب ان کی بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے، اب بھی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے، اور مسجد اقصیٰ کے نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے۔ بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دی ہے کہ موجود ہے۔ نبوکدنضر نے جب گرایا تھا 586 قبل مسیح میں، جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل تھا، اس کے تہخانے میں وہ رہتا تھا، اور وہیں پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے، ربانیین، تو جب گرایا گیا ہے اس کو ہیکل کو تو اسی میں وہ دب گئے ہیں، لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہخانہ تھا بند ہو گیا ہوگا، اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے۔
اب اس میں گویا کہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لیے کم سے کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا. ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے تبرکات ہیں، عصائے موسیٰ اس میں ہے، رکھا ہوا ہے، اب بھی ہے. اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو، وہ موجود ہے ان کے کہنے کے مطابق، اب بھی ہے. تو اس طریقے سے ان کے لیے تسکین ہوتی تھی، جیسے کہ مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے. تو فرمایا اس میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے اور تمہارے آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات بھی ہیں. تحملہ الملائکہ، اس وقت وہ ملائکہ کی تحویل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گئے ان کے دشمن، وہاں پلیگ آ گئی. انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے پلیگ آ گئی ہے. انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا، جاؤ جدھر جانا ہے. تو حضرت سموئیل نے ان سے کہا کہ طالوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہاری تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا، ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا، اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے. تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، اب جب حضرت طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے، جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے، دریا سے. یہی جو ہے جارڈن ریور جارڈن، اس کو کراس کر کے پھر حملہ کرنا تھا. بسم اللہ اولہ وآخرہ. فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے، یعنی دریائے اردن. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلو سے اور وہ کچھ وہ ایک گھونٹ لے لے. یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا مورال دیکھے، ڈسپلن کی حالت دیکھے. تو جیسے حضور نے بھی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس، اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور ملے گا، بتاؤ کدھر چلے. اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلیں جی پہلے قافلہ لوٹ لیں، اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ ہو، جو آپ کا منشا ہو. تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. فشربوا منہ، تو ان سب نے بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر. الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، تو جب گزرے اس دریا کے پار، اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھیہ اہل ایمان رہ گئے تھے. یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے، اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے، وہ پانی پی کر بے سدھ ہو گئے. یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر عین وقت پر 300 آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا، انہوں نے اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں. یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت، یہ بڑا قوی ہیکل انسان تھا، اور اس کا جو زرہ بختر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں، جو نظر ہی نہیں آتا تھا. تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے.
یعنی آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، برزا ظاہر ہو جانا، سامنے آمنے سامنے آ جانا، اب ادھر ان کا لشکر ہے طالوت علیہ السلام کا، اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے۔ قالوا، اب انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈھیل دے۔ یہ افرغ کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پانی اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے، گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے۔ افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر انڈھیل دے، صبر کی بارش فرما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور قتل کیا جالوت کو داود نے۔ یہ داود جو ہے تورات سے معلوم ہوتا گڈریے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑیں بکریاں لے کر، اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا، اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے، لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں۔ جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں بکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے، تو جب وہ آ گئے اتفاق سے، جب لشکر آمنے سامنے تھے، ادھر جالوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں، ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں نکل رہا، تو حضرت طالوت آئے، یہ حضرت داود آ گئے اتفاقاً۔ کہا معلوم ہوا کیا سچویشن ہے، یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ان کے یہاں سب سے بڑی گالی تھی۔ حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختنہ، اور یہ جو کفار اور مشرک تھے ان کے ہاں ختنہ نہیں تھی، تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی۔ اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، میرے پاس یہ گوپیا ہے اور میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے، اور سیدھا وہ آنکھ کے سوراخ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا، اور اس طریقے سے قتل داود و جالوتا، داود نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو براتی بتا کیے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ ایک تو یہ کہ طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، داماد ہو گئے، اور پھر انہی کو وارث بنایا، یہ بادشاہ ہوئے۔ اللہ نے ان کو ہی ملک دیا، حکومت دی، بادشاہت دی، اور حکمت بھی دی، نبوت بھی دی، یہ دونوں اعتبارات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے، زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر بڑا فرعون جو آتا، ہر فرعون را موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ یہ قول گویا کہ حضرت جبرائیل کی طرف منسوب ہوگا، یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل، تفریق بین الرسل کفر ہے، تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے، کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے، کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے، کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت، جزوی فضیلت ہے، مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے، کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسول پر محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو
البینات بڑے کھلے معجزے دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی، نہ یہودیوں اور نصرانیوں کی ہوتی، نہ نصرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا، یعنی جبرن تکوینی طور پر، تو اختلاف نہ کرتے، جھگڑتے نہ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ نے جو دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، آزمائش کے لیے آزادی دی ہے، تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے، جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم